یہ ابھی جو میں بات کر رہی تھی، جیسے ہم شرجیل صاحب کی بات ہم نے سنی، پھر ڈی جی ایس بی سی اے کو معطل کرنے کا فیصلہ، اب تمام جتنی بھی مخدوش عمارتیں ہیں ان کو گرانے کا فیصلہ، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ امپلیمنٹیشن ہو پائے گی؟ اس پر کیا چیلنجز ہوں گے اور یہ کافی ہیں اقدامات؟ دیکھیے، جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ ملبہ دوسروں پہ گرانے والی بات ہے. سندھ میں کمپلیٹ گورننس کا فیلئر ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، کراچی میں پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوتی تھی. اس کا ڈی جی ایس بی سی اے یا ڈی جی کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہمیشہ انجینئر یا آرکیٹیکٹ ہوا کرتا تھا. آپ نے قانون سازی کی اور آپ نے وہ جو ریکوائرمنٹ تھی، بنیادی ضرورت تھی، اس کو آپ نے ہٹا دیا. آپ ڈی جی ایس بی سی اے، موجودہ ڈی جی ایس بی سی اے کو، کیونکہ شہر میں شور بہت مچ گیا، آپ نے اس کو معطل بھی کر دیا، آپ نے اس کو بلی بھی چڑھا دی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود کماؤ پوت ڈی جی ایس بی سی اے لگاتے ہیں. ایس بی سی اے کا جو سسٹم ہے، اس کی جو کمائی ہے وہ ڈی جی پہ جا کے رک نہیں جاتی. مسئلہ یہ ہے کہ قوانین سارے کے سارے موجود ہیں. سعید غنی صاحب لوکل گورنمنٹ منسٹر ہیں، بہت پرانے، ان کا تعلق کے ایم سی سے، بلڈنگ کنٹرول سے رہا ہے. ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ ان کی ناک کے نیچے پچھلے 20 سال سے بلڈنگیں بن رہی ہیں، اللیگل بلڈنگیں بن رہی ہیں اور ان کو جو ہے پھر مخدوش کہہ کے گرا دیا. بھائی، آپ نے جو 2 طرح کی بلڈنگز مخدوش ہوتی ہیں. ایک وہ جو کہ قدیمی بلڈنگز ہیں، ان کی بنیادیں، ان کی اسٹرکچرز بالکل ٹھیک ہیں، چھتوں پہ پرابلم آئی ہے، ان کی دیواروں میں پرابلم آئی ہے، وہ مینٹینیبل ہے، ان کو مینٹین کیا جانا چاہیے. اپنا ورثہ، اپنی ہیریٹیج جو ہے اس کو بلڈوزر سے گرایا نہیں جاتا. دوسری بلڈنگز وہ ہیں جیسے لیاری میں، آپ کسی بھی چلے جائیں، آپ کراچی کی کسی بھی میجر کچی آبادی میں چلے جائیں، چاہے قیوم آباد ہو، چاہے کرنگی ہو، چاہے پی این ٹی کالونی ہو، چاہے ہجرت کالونی، سلطان آباد، یہاں پہ گراؤنڈ پلس 1 80 گز کے مکان پلاٹس کے اوپر مکان ہوا کرتے تھے. ان کی نظروں کے، ان کی ناک کے نیچے وہ گراؤنڈ پلس 1 سے گراؤنڈ پلس 2 ہوئی، 2 سے 3 ہوئی، 3 سے 4 ہوئی، 5 ہوئی، 6 ہوئی. آج کوئی بلڈنگ ان کچی آبادیوں میں یا جو لو انکم جو ایریاز ہیں وہاں پر 6-8 منزل سے کم کی نہیں ہے. آخر یہ کیوں ہوا ہے اور یہ کیسے ہونے دیا گیا؟ یہ سوال ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. فہیم صاحب، اس بار جو انتہائی مخدوش عمارتیں یہ گرانے کا فیصلہ سندھ گورنمنٹ اب کر رہی ہے، ایک تو اس کی راہ میں رکاوٹیں آپ کس حد تک دیکھ رہے ہیں، یہ کامیابی سے کر پائیں گے؟ دوسرا، کراچی سٹی کے حوالے سے جو ایک پلاننگ کا فقدان ہے یہاں پر، جو ہم نے عمارتیں دیکھی ہیں وہ تو ویسے بھی ولنریبل ہے. ایک ہائی انٹینسٹی کا خدا نہ خواستہ کوئی ارتھ کویک آتا ہے، ہٹ کرتا ہے، تو ان کے پاس تو ریسورسز بھی نہیں ہے کہ اس جو کلیمٹی آئے گی اس سے بچا جا سکے، اس سے نمٹا جا سکے. دیکھیے آنا، بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہو کیوں رہا ہے. دیکھیے، مخدوش عمارتیں، مجھے شدت سے اس بات کا خطرہ ہے کہ اس شہر کے تجزیہ کار، اس شہر کے اینکرز، اس شہر کے بلڈرز، اس شہر کے بنیادی مسئلہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. سرکار ہو، یہ ہو، یہاں پر ایک چیز ڈرائیو کرتی ہے تمام جو بھی یہاں پر ہوتا ہے، وہ ہے کس طرح سے منافع، کس طرح سے پیسہ بنایا جائے. ٹھیک ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، جو ہماری پرانی ہیریٹیج بلڈنگز ہیں ان کو مخدوش قرار دے کے نہیں گرایا جانا چاہیے. اگر ان مخدوش عمارتوں کو، ان بلڈنگز کو، ہیریٹیج کو آپ اگر کریں گے تو اس شہر کے ساتھ بہت زیادتی کریں گے. ان بلڈنگز کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے. ان کی بلڈنگز، ان کے اسٹرکچر بالکل ٹھیک ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ وقت جو ہے دیمک کی طرح بلڈنگوں کو کھاتا ہے، ان کو مینٹیننس کی جانی چاہیے. دوسری چیز، مخدوش عمارتیں وہ عمارتیں مخدوش ہیں کہ جو پہلے ایک منزلہ تھی، ایک گراؤنڈ پلس 1، اس کے اوپر ایک چھت ڈال لی، دوسری ڈال لی. اچھا، سب سے بڑا سوال یہ ہے، آپ کسی بھی اس شہر کے جو دانشور ہیں ان سے یہ بات کریں گے، بھائی ایسا ہو کیا ہو رہا ہے؟ 1990s تک یہ 6 منزلہ 8 منزلہ بلڈنگیں نہیں بنی تھیں گراؤنڈ پلس
1 के मकानों पे। वजह क्या है उसकी? देखिए वजह ये है कि 1998 में कराची की आबादी कोई 1 करोड़ थी। 1998 के अंदर कराची में कम से कम 22 से 24 हज़ार बसें थी। लोग सुरजान में, न्यू कराची में, नॉर्थ कराची में, मेमार में, मलीर में रहकर काम कर सकते थे क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल थी। आज की तारीख में जब 2.5-3 करोड़ पे आबादी पहुंच गई है, कराची में पब्लिक बसेस जो हैं वो 4-6 हज़ार रह गई। तो आप अगर आइसोलेशन में किसी चीज को देखेंगे तो आप उसके आप जो नताइज निकालेंगे वो गलत निकालेंगे। कराची के अंदर ये जो लोगों को देखिए, लोग मजबूर हैं। आपने 585 बिल्डिंग्स गिरा दी। 585 बिल्डिंगें अगर फर्ज कीजिए औसतन 6 मंजिला थी और इसका मतलब है 24 फ्लैट थे एक बिल्डिंग में। 600 से 2400 करें, इसका मतलब है कम से कम 1500 फ्लैट्स जो हैं या उससे भी ज़ायद, और हर एक घर में 10 आदमी। 15-20 हज़ार लोगों को आप यक्के जुम्बिश कलम आप बेघर कर रहे हैं। आप देखिए, मैं ना तो शर्जील इनाम मेमन साहब को मानता हूँ, ना मैं सईद गनी साहब को मानता हूँ। ये तमाम लोग जो हैं ये फायर फाइटिंग करते हैं। इस बात की ज़रूरत है, कराची में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल मौजूद है, पाकिस्तान में कराची में आर्किटेक्ट्स में। अच्छा फहीम साहब, माज़रत के साथ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक अरसे तक आपने कराची में काम किया, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सजेशन भी आपकी रही है, लेकिन कहा जाता है कि ये नेक्सस है पॉलिटिकल लोगों का और गवर्नमेंट मुलाजमीन का, जिसकी वजह से कोई नेक्सस को तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। नतीजतन इल्लीगल इमारतें भी बनती चली जा रही हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं। जी नहीं, देखिए वो नेक्सस अपनी जगह पे है। मैं तो कह रहा हूँ ना, यहाँ सिंध में, मैं पंजाब में नहीं हूँ, KPK में नहीं हूँ, बलोचिस्तान में, मैं वहाँ का नहीं कह सकता। सिंध का कह सकता हूँ, कंप्लीट गवर्नेंस का फेलियर है। वो गवर्नेंस का कंप्लीट फेलियर इसलिए नहीं है कि निकम्मे हैं। मसला ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर हुकूमत को, गवर्नेंस को फेल कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें करप्शन भी है, जिसमें इनकॉम्पिटेंस भी है, जिसमें अकरवा परवरी भी है, ये तमाम चीज़ें। मगर मैं फिर अर्ज करूंगा कि ये डिमांड कि जी 2 दिन के अंदर हम इन बिल्डिंगों को गिरा देंगे, आपको फौरी तौर पे देखिए बिल्डिंग कंट्रोल, KDA, PKT, IAP, सबके पास इंजीनियरिंग वो है। इन बिल्डिंग्स की इंटेग्रिटी चेक होनी चाहिए। इन बिल्डिंग्स को किस तरह से स्टोर किया जा सकता है और किस तरह से ये एक इस पर काम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।